بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپینش کی ایک نئی کلاس کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی کلاس میں کیونکہ ہماری کلاس کے دوران یہ دوسرا فیسٹا آیا ہے سیمانا سانتا کا، تو میں نے آپ سے یہ میرا وعدہ تھا کہ جو فیسٹا آئے گا وہ ہم کلاس بنایا کریں گے۔ سیمانا سانتا ٹوٹلی کرسچنس کا ریلیجیس فیسٹا ہے، یعنی کہ ان کا اپنا مذہبی فیسٹا ہے۔ آپ لوگوں کو بتانے کا یا کلاس بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ اسپین میں رہتے ہو تو آپ کو پتا ہو سیمانا سانتا کیا ہے، کیسے شروع ہوا، یا ان دنوں میں کیا کرتے ہیں، کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ یہ کوئی ہمارا فیسٹا ہے، فیسٹا ان کا ہے، لیکن کیونکہ ہم ریسزم سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، رنگ، نسل، مذہب کو ہم اندر نہیں لاتے، اس لیے یہ ان کا فیسٹا ہے۔ اور اسپین میں رہتے ہوئے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سیمانا سانتا کیا ہے، کیسے مناتے ہیں۔ تو میں نے چھوٹے چھوٹے پارٹس بنایا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ فرسٹ پہ میں نے لکھا ہے سیمانا سانتا سے پہلے کوارزما کو آپ نے سمجھنا ہے۔ کوارزما کیا تھا؟ سیگون ہوتا ہے کے مطابق، سیگون el calendario católico۔ اب یہ ہمارا کیلنڈر نہیں ہے، ایک اسلامک کیلنڈر ہوتا ہے، جارجین کیلنڈر ہوتا ہے، چائنیز کا ہوتا ہے، یہ ایک اسپیشل کرسچنس کا اپنا کیلنڈر ہے۔ تو اس لیے کیلنڈاریو کاتولیکو یعنی کہ کرسچنس کا اپنا جو کیلنڈر ہے اس کے مطابق empieza la cuaresma después de carnaval۔ کارناوال ایک مشہور فیسٹا آپ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہر سال فیبرری میں سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو کارناوال کے فوراً بعد یعنی کہ نیکسٹ ڈے سے ان کا کوارزما شروع ہو جاتا ہے۔ کوارزما ایک پیریڈ ہے 40 ڈیز کا، آگے ڈیٹیل پڑھتے ہو آپ۔ کوارزما کیا؟ کوارزما is un periodo de 6 semanas، کہ بیسیکلی یہ 40 ڈیز کا ہے، لیکن 6 semanas جو ہے وہ آخری سیمانہ جو ہے وہ سیمانہ سانتا ہوتا ہے۔ La última semana se celebra Semana Santa، کہ کوارزما جب ختم ہو گیا 40 ڈیز کا تو آخری ہفتہ سیمانہ سانتا کا منایا جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کوارزما کی، کہ کوارزما فیسٹا ختم ہوتا ہے تو پھر سیمانہ سانتا کا آ جاتا ہے۔ اب کوارزما کیا ہے؟ کوارزما بینے آتا ہے یا نکلتا ہے، de palabra cuarenta، کہ لفظ کوارنتا سے نکلا کوارزما، اور کوارنتا آپ کاؤنٹنگ میں پڑھ چکے، اس کا مطلب ہے 40 یعنی کہ 40۔ تو مختلف مذہبوں میں یہ عقیدہ ہے کہ 40 دنوں کی جو عبادت ہے وہ بڑی خاص معنی رکھتی ہے۔ لوس کرسٹیانوس، کرسچنس، کرین ہوتا ہے کریئر کرنا، کسی چیز پہ پختہ ایمان، عقیدہ رکھنا، یقین رکھنا، سمجھتے ہیں یا یقین رکھتے ہیں کہ حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ یہ ان کو اپنا خدا کہتے ہیں، کہ حضرت پاسو کوارنتا دیاس ان el desierto، desierto صحرا، ڈیزرٹ انگلش میں، ادھر سے آپ کو یاد رہے گا کہ حضرت جو حضرت عیسیٰ ہیں وہ 40 ڈیز ڈیزرٹ میں رہے، صحرا میں رہے۔ اجی ہوتا ہے وہاں پہ، اجی ریسو، وہاں اس نے عبادت کی۔ ایونو ہوتا ہے خالی پیٹ رہنا، یعنی کہ جیسے روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ تو ان کا یہ مطلب ہے کہ 40 دن وہ ادھر عبادت کرتے رہے، روزہ رکھتے رہے۔ سیمانا سانتا empieza شروع ہوتا ہے کس سے؟ con el domingo de Ramos۔ آپ ان کا کیلنڈر دیکھو نا، تو آج کل جو ان کا ابھی جو آئے گا سنڈے، تو جس اتوار سے شروع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈومینگو de Ramos، ٹھیک ہے۔ اور فینالیسا con el domingo de resurrección، اور ختم کس ڈومینگو پہ ہوتا ہے؟ ریسوریکسیون ہوتا ہے واپس زندگی کی طرف آنا، واپس کسی چیز کو، موت کو شکست دے کے واپس آنا، وہ ہوتا ہے ریسوریک، کوئی بندہ مطلب واپس آ گیا، ریسوریکسیون۔ ڈومینگو دے راموس، اب یہ ڈومینگو دے راموس کیا ہے؟ ہم نے ابھی پڑھا نا کہ ڈومینگو دے راموس سے فیسٹا شروع ہوتے ہیں سیمانا سانتا کے، اور ڈومینگو دے ریسوریکسیون پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ڈومینگو دے راموس سے considera el día de la entrada de Jesús، کہ حضرت عیسیٰ کی وہ آمد کا دن سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ جب وہ کوارزما میں 40 ڈیز رہے ہیں ڈیزرٹ میں، اور واپس جب وہ آئے ہیں اس شہر میں، a la ciudad de Jerusalén، یروشلم کا جو شہر ہے وہاں پہ آئے ہیں۔ donde fue recibido کسی کو ریسیویر کرنا، ویلکم کرنا، جہاں پہ ان کا ویلکم کیا گیا، کیسے؟ con hojas de palma، کھجور کے جو پتے ہیں ان کے ساتھ، اور ramas de olivo، زیتون کی جو شاخیں ہیں، کیونکہ ان دونوں چیزوں کو وکٹری کا، فتح کا نشان سمجھا جاتا ہے، تو ان دونوں چیزوں کے ساتھ ان کو اس شہر میں ویلکم کیا گیا کوارزما۔ اب آ گیا خویوز، ٹھیک ہے، وہ جو ہفتہ فیسٹاز والا ہے اس کا خویوز، اس کو سانتوس کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس کو پاک دن یا جو ان کے فیسٹے کا دن ہوتا ہے کرسچن مذہب سے ریلیٹڈ، اس کے ساتھ سانتوس لگتا ہے۔ اب مختلف فیسٹوں کے ساتھ لگتا ہے سان جوان یا سانت، وہ لفظ سینٹو سے نکلا ہے، پاک سے۔ تو خویوز سانتوس یہ کیسے مناتے ہیں؟ se celebran la última cena de Jesús، وہ سمجھتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ نے وہ آخری رات کا کھانا کھایا ہے، تو اس لیے یہ لوگ بھی اس دن کو ویسے ہی مناتے ہیں۔ حضرت حضرت عیسیٰ، سینار سے نکلا ہے، سینار ہوتا ہے رات کا کھانا کھانا، تو سینا کیا ہے؟ ڈنر، آخری ڈنر۔
Viernes Santos, اگلا دن ہے جمعہ کا، پاک جمعہ، وہ کیسے مناتے ہیں یا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ Es un día de ayuno. ayuno ہوتا ہے خالی پیٹ رہنا، اس کا ہرگز مطلب روزہ رکھنا نہیں، کیونکہ روزہ رکھنا ہوتا ہے ہماری ایک محسوس اوراریو ہے یا ہمارا طریقہ ہے رکھنے کھولنے کا، لیکن میں نے آپ لوگ کے سمجھنے کے لیے لکھ دیا ہے کہ یہ روزہ رکھنے کا دن ہے، کہ آپ لوگ کو یاد رہے کہ یہ بھوکا رہتے ہیں یہ لوگ بھی۔ un día triste، ایک افسوس کا دن، ایک دکھی دن، porque کیونکہ fue hecho prisionero، کہ پریزن انگلش میں بھی لفظ ہے قید کرنا، تو اس کا بھی اسپینش میں یہ مطلب ہے کہ ان کو قید کر لیا گیا، golpeado سمجھتے ہیں کہ ان کو مارا پیٹا گیا، y condenado a muerte، اور اتنا وہ تشدد کیا گیا یا پھانسی کہ وہ تختے پہ لٹکا دیا گیا کہ آخرکار ان کی موت واقع ہوگی۔ sábado santo، sábado santo کو سیٹرڈے کو کیسے منایا جاتا ہے ہفتے کو؟ un día de luto، یعنی کہ ایک سوگ کا، افسوس کا، ماتم کا دن ہے۔ no hay celebraciones، اس دن میں کوئی فیسٹاس، کوئی تقاریب نہیں منعقد ہوتی۔ se recuerda especialmente، کہ اسپیشلی کس کو یاد کیا جاتا ہے؟ a la Virgen María، کنواری مریم کو، por el sufrimiento، کہ جو اس نے تکلیف برداشت کی ہے، tras la muerte de su hijo، اپنے بیٹے کی ڈیتھ کے بعد، تراس ہے کہ موت کی وجہ سے یا موت کے بعد جو تکلیف برداشت کی، تو اسپیشلی یہ اس کو یاد کیا جاتا ہے، اس کا دن ہے۔ ڈومینگو سانتو، سنڈے کا جو دن ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ سے سیلیبرا لا vuelta a la vida de Jesús، کہ عیسیٰ کی زندگی کی طرف واپسی کا دن منایا جاتا ہے، یعنی کہ موت کو ہرا کے وہ واپس آ گیا، لیکن کیسے؟ ریٹورنو اسپریٹوال، جو ادھر کی چرچ وغیرہ اگلیسیا والے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ اسپریچولی، روحانی طور پہ وہ ہمارے ساتھ ہے عیسیٰ، یعنی کہ وہ فیس میں یا انسانی شکل میں واپس نہیں آئے، اسپریچولی، روحانی طور پہ ہر کرسچن کے وہ ساتھ ساتھ ہیں، ساتھ رہیں گے واپس آگے۔ Es un día feliz، یہ ایک خوشی کا دن ہے، para celebrar، منانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ se reúnen las familias، فیملیز، خاندان اکٹھے ہوتے ہیں، y es costumbre، اور یہ عادت ہے یا رواج ہے، regalar، گفٹ کرنا، a los niños، بچوں کو کیا؟ huevos، gallinas، conejos de chocolate، چاکلیٹ کے بنے ہوئے انڈے، مرغیاں اور خرگوش۔ میں نے نیچے لکھ دیا کہ اس دن کو عیسیٰ کی دوبارہ واپسی کے طور پہ منایا جاتا ہے، خوشی کا دن ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور بچوں کو چاکلیٹ کے انڈے، مرغیاں، خرگوش گفٹ دینے کا رواج اس لیے ہے کیونکہ انڈا اور مرغی کو وہ زندگی کا نشان سمجھتے ہیں، کہ انڈا یا مرغی جو ہے وہ ایک دوبارہ زندگی کا نشان ہے۔ ان کاتالونیا سے سیلیبران دیا de Pascua el día siguiente، ان کے باقی جو comunidades ہیں اسپانیا کی، اس میں دومینگو de resurrección جو ہے، سنڈے جو ہے، دومینگو سانتو، اسی دن پاسکوا دن منا لیتے ہیں، لیکن کاتالونیا میں نیکسٹ ڈے چھٹی ہوتی ہے، نیکسٹ ڈے مناتے ہیں، اگلے دن، یعنی کہ سال بھی یہ منڈے کو ہوگا۔ سے سیلیبران لاس پروسیسیونز، ہاں ایک چیز میں نے ہاں آپ کو بتانی تھی، اس سال ظاہرہ کووڈ کی وجہ سے سسپینڈیر ہو گیا، لیکن ہم نے بہت دفعہ بارسلونا میں چیزیں دیکھی ہیں۔ پروسیسیون وہ ایک جلوس نکالتے ہیں، جیسے آپ کہہ لو ہماری زبان میں جنازہ، یعنی کہ کندھے پہ کوئی انہوں نے اسٹیچو اٹھائے ہوتے ہیں، یا وہ حضرت عیسیٰ کے ہوتے ہیں یا حضرت مریم کے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اس کو اس سے ریلیٹ کر کے وہ نکالتے ہیں، اور انہوں نے اپنا ایک خاص اگلیسیا والا ڈریس پہنا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسپینش میں پروسیسیون، ایک جلسہ نکالتے ہیں، ایک جلوس، بہت سارے کرسچن اکٹھے ہو کے، تو اس دن کی یہ خاص ہر باریوں میں نکلتی ہے، ابھی تو ظاہر اس سال نہیں ہے، لیکن میں نے کہا آپ کو بتا دوں۔ سے سیلیبران لاس پروسیسیونز، کہ وہ جلوس کی طرح پہ اس کو مناتے ہیں، کیسے؟ es un acto religioso، یہ ایک مذہبی کام ہے، con la salida por las calles، کہ وہ گلیوں میں نکلتے ہیں، چاہے وہ سیوداد ہے، چاہے پوئبلو ہے، کہیں پہ بھی آپ رہتے ہو، گلیوں میں نکلتے ہیں، donde، جہاں پہ llevan a hombros، کہ کندھوں پہ انہوں نے اٹھایا ہوتا ہے، imágenes relativas، related images، یعنی کہ صرف حضرت عیسیٰ کا نہیں ہوتا، سم ٹائم حضرت مریم کا بھی ہم نے بڑی دفعہ ادھر دیکھا کہ وہ نکالتے ہیں، a la muerte de Jesús، کے حسوس کی موت سے جو ریلیٹڈ امیجز ہیں وہ ان کو نکال کے یہ دن مناتے ہیں، جو کہ ہم نے بہت دفعہ دیکھا، اس سال دیکھنے میں نہیں ملے گا۔ اس کلاس کو بنانے کا مقصد کسی کے بھی عقیدے کو چھیڑنا بالکل نہیں تھا، تو اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دن، یہ ان لوگوں کے ذہن میں کیا ہے، یہ لوگ کس طریقے سے مناتے ہیں، کیا سوچ کے مناتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ۔